ابن زیاد کیا ہے ہوشیاری سے پہلے سے ہی قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو، ابن زیاد ہوشیاری سے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو پہلے سے ہی کیا ہے قید کر لیا تھا۔ تو جو قیدی تھے ان کے پاس بڑے بڑے لوگ ان کو بلوا کر کہا کہ اے لوگوں، اے قوم کے سرداروں، دیکھو باہر مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، تمہارے اور دوسرے رشتہ دار آئے ہیں، تمہارے دوست و احباب آئے ہیں، جاؤ ان سے کہو کہ امام مسلم کی بیعت توڑ دیں اور امام کا ساتھ نہ دیں۔ ایسا کہو، اگر تم ایسا کہیں گے تو تمہاری جان ابھی بخش دوں گا، اگر نہیں تو یاد رکھو تم کو ابھی قتل کر دوں گا۔ جاؤ اچھی طرح سے ان کو سمجھاؤ، اچھی طرح سے ان کو منا لو، اگر نہیں تو آپ ان کو دیکھنے کے لیے آپ زندہ نہیں رہیں گے، سب کو کیا ہے قتل کر ڈالوں گا، تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالوں گا اور تمہارے گھروں کو جلا دوں گا اور کوفہ میں قیامت برپا کر دوں گا۔ جاؤ اچھی طرح سے ان کو سمجھا لو۔ تو بڑے بڑے قبیلے کے لوگ آئے، باہر جو 40,000 لوگ تھے ان سے کیا ہے چھپ چھپ کے گفتگو کی، اے ہمارے ساتھیوں، اے ہمارے دوستوں، اے ہمارے رشتہ داروں، آپ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں خلاف یزید کے۔ امام مسلم کے پاس کیا چیز ہے؟ نہ تو وہ حکومت رکھتے ہیں، نہ تو وہ جنگ کے سامان رکھتے ہیں، نہ تو اتنی فوج رکھتے ہیں۔ اگر ہم یزید کے خلاف گئے تو سمجھو کہ ہم سب برباد ہو جائیں گے، ہم سب ذبح کر دیے جائیں گے۔ ایسی باتیں ان کو کیا ہے ڈرا کر پھسلا کر جو 40,000 لوگ تھے ان 40,000 لوگوں سے یہ لوگ کہے تو پورے جا چکے تھے، صرف اور صرف 500 بچے تھے۔ تو امام مسلم دیکھ کر حیران ہو گئے، 40,000 پورے چلے گئے، صرف 500 بچ گئے۔ اب ان 500 پر بھی کیا بھروسہ کیا جائے گا؟ مغرب کا وقت قریب آیا، یاروں سے فرمایا کہ اے لوگوں چلو ہم کیا ہے اب نماز مغرب ادا کریں گے، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت امام مسلم اور ان کے ساتھی جامعہ مسجد پہنچے، اذان ہوئی، نماز ہونے کے بعد سلام پھیر کر دیکھتے ہیں پیچھے تو کوئی باقی نہیں ہے، وہ 500 بھی جا چکے تھے۔ تو امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب اللہ اللہ کر کے کوفہ کی گلیوں میں آئے تو کوئی بھی کیا ہے پوچھنے والا تک نہیں ہے، کوئی بھی بات کرنے والا تک نہیں ہے، کہ وہ لوگ جو دعوتیں کھلایا کرتے تھے، وہ لوگ ہاتھ چوما کرتے تھے، پیر چوما کرتے تھے، بھروسہ دلایا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب وہ کوئی بھی کیا ہے حضرت کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی مرید کے گھر جب جاتے ہیں تو اندر سے دروازہ لگا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بھوکے پیاسے پریشان حال کوفہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو اچانک ایک گھر پر نظر پڑتی ہے تو وہ گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے، وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد اندر ایک عورت رہتی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ بہن تھوڑا پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ تو وہ عورت آتی ہے، حضرت کو پانی پلاتی ہے، پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس کے گھر آپ مہمان ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بہن میں مسافر ہوں، بے وطن ہوں، کوفہ کے لوگوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ یزید کے ساتھ ہم لڑیں گے، یزید کے ساتھ ہم کیا ہے جنگ کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، تو 40,000 لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے، سب توڑ دیے۔ ابن زیاد ان کو ڈرایا تو ڈرانے کی وجہ سے یہ سب لوگ چھوڑ دیے۔ میں خاندان نبوت کا ایک فرد ہوں۔ تو وہ عورت خوش ہو جاتی ہے، حضرت آپ ہی امام مسلم ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں میں ہی امام مسلم ہوں۔ تو کیا ہے وہ عورت بہت افسوس کرتی ہے کہ کوفہ کے لوگوں پر۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اے میری بہن کیا تیرے گھر میں ایک رات مجھے ٹکنے کا موقع مل سکتا ہے؟ تو وہ عورت فوراً عرض کرتی ہے حضور کیوں نہیں، ضرور مل سکتا ہے، آپ اندر ضرور تشریف لائیں۔ تو حضرت جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ بہت محبت کرنے لگتی ہے، بہت عاجزی کیا ہے دکھاتی ہے، تو حضرت کو پانی پینے کے لیے دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، حضرت کا کیا ہے دیکھ بھال کرتی ہے، اور حضرت کو کیا ہے آرام کرنے کے لیے ایک کمرہ دے دیتی ہے۔ تو وہ عورت یہ خیال میں رہتی ہے کہ کوفہ کے لوگ کتنے بدتمیز لوگ ہیں، یہ خیال کرتی کرتی کیا ہے مایوس رہتی ہے۔
تو اس کا بیٹا کیا ہے گھر میں آتا ہے. اس کا بیٹا آ کر کہتا ہے کہ اے ماں تو کیوں اداس ہے؟ تو ماں عرض کرتی ہے کہ بیٹے کوفہ کے لوگوں نے امام مسلم کے ساتھ کیا ہے دغا کیا ہے، امام مسلم کو دھوکہ دیا ہے. 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے، اب توڑ دیے، ان کو اکیلا کر دیے ہیں. میں اس لیے اداس ہوں. اور خوشی کی بات یہ ہے بیٹا کہ ہمارے گھر خاندان نبوت کے ایک پھول ہمارے گھر میں آج موجود ہے جن کا نام امام مسلم ہے. وہ آج ہمارے گھر میں موجود ہے. ہمارا غریب کھانا کہاں، اہل بیت کے لوگ کہاں. اللہ اکبر. آج ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے. خوشی کی بات یہ ہے بیٹا ہمارے گھر آج امام مسلم آئے ہیں. تو بیٹا دل میں سوچتا ہے کہ میری ماں بہت بھولی بھالی ہے. ابن زیاد تو کیا ہے جو بھی امام مسلم کو قید کر کے لائے گا اس کو اتنے 1000 دینار کا اعلان کیا ہے. تو بیٹا کیا ہے دل میں سوچتا ہے، سوچنے کے بعد ماں کو خبر نہیں کرتا. تو صبح ہونے تک انتظار کرتا ہے، سوتا نہیں ہے. جیسا ہی صبح ہوتی ہے ابن زیاد کے محل میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے. جانے کے بعد بولتا ہے کہ اے ابن زیاد ہمارے گھر امام مسلم ہے، لاؤ وہ انعام جو تم نے اعلان کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ اے لڑکے ضرور میں تجھے کیا ہے انعام دوں گا، پہلے پکڑوا تو صحیح. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے ابن زیاد تیری فوج میرے ساتھ بھیج، میں ضرور کیا ہے پکڑاؤں گا. تو 70 لوگوں کے ساتھ کیا ہے یہ شخص اپنے گھر آیا. تو امام مسلم اندر تھے. تو باہر سے لوگوں نے شور شرابہ کیا، گالی بکنا شروع کیے، بری بری باتیں کرنا شروع کیے. تو حضرت امام مسلم بھی اچھی طرح سے جواب دیے. تو آخر وہ کیا ہے لڑی شروع ہو گئی. تو جیسا لڑی شروع ہو گئی تو امام مسلم شیر کی طرح ان پر حملہ ہو رہے تھے. کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ کیا ہے ابن زیاد کو جا کر خبر کیے کہ اے ابن زیاد مسلم کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آسان نہیں ہے، وہ شیر کی طرح ہم پر حملہ کر رہا ہے، اب کیا کریں. تو ابن زیاد پھر کیا ہے 400 کی فوج بھیجتا ہے. آپس میں پھر لڑتے ہیں تو پھر ایک آدمی کو بھیجتا ہے چپکے سے. بھیجنے کے بعد لڑائی کیا ہے وہ شخص چپ کراتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، امام مسلم کو سے کیا ہے نہ لڑو، تم کیوں لڑ رہے ہو. یہ کیا ہے فوج کے لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں لڑائی بند کرو، کیوں تم امام مسلم کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ابن زیاد تھوڑی کہا ہے لڑنے کے لیے. اعلان کرنے کے بعد تمام لوگ خاموش رہ جاتے ہیں. تو وہ شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے اے امام مسلم ابن زیاد کا یہ خیال ہے کہ آپ سے صلح کرا جائے. آپ کو کیا ہے وہ بلا رہا ہے، اپنے محل میں بلا رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے. قتل و غارت وہ بھی کیا ہے پسند نہیں کر رہا ہے، تو آپ کو کیا ہے طلب کر رہا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ صلح ہو جائے، کوئی خون خرابہ نہ ہو. میرے پاس 40,000 کی فوج تھی، جب بھی میں حملہ کرتا تھا لیکن حملہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ کوئی صلح نکل سکے. میں بھی یہی چاہتا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے چلیے حضور آپ ابن زیاد کی کیا ہے بارگاہ میں چلیے. تو ابن زیاد کی بارگاہ میں جب ابن زیاد کے جب محل میں جاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق اس نے پہلے سے ہی لوگوں کو کہہ کر رکھا تھا کہ جب امام مسلم محل میں داخل ہوں گے تو آپ کیا ہے ان کو شہید کر دینا. تو ایک روایت کے مطابق جیسا ہی حضرت محل میں آ گئے تو ان کو شہید کر دیے، ایک روایت کے مطابق. دوسری بات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت جب اندر آئے تو فوراً کیا ہے ابن زیاد کے پاس لا کر کھڑا کر دیا جائے. تو ابن زیاد کے پاس لا کر کھڑا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے مسلم آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو فاسق و فاجر ہے، اس کی بیعت میں کیسے کر سکتا ہوں. وہ تو بہت بڑا غدار ہے، وہ تو بہت بڑا نالائق ہے، وہ تو اس سے اور شریعت سے کچھ تعلق نہیں ہے، ہم جیسے اس جیسے سے کیسے کیا ہے بیعت کر سکتے ہیں. یہ باتیں سن کر بھڑک جاتا ہے. بھڑکنے کے بعد کہتا ہے بیعت کرو گے یا قتل ہو جاؤ گے. حضرت فرماتے ہیں میں بیعت ہرگز نہیں کروں گا اور میرے بھائی حسین بھی بیعت نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے.
تو قتل ہونے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. حضرت فرماتے ہیں ہاں تیری مرضی ہے. تو جلادوں کو حکم دیتا ہے جلادوں لے جاؤ, ان کو لے جا کر قلعے کی دیوار سے گرا دو, ایسا گراؤ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائے. جب ان کو گراؤ تو ان کی گردن پہ کیا ہے تلوار چلانا اور سر نکال لینا. تو پیارے عزیزوں اور دوستوں, جلاد کیا ہے قلعے کے دیوار پر لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اے کوفہ والو, تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے, آخری میری 3 وصیتوں بھی کیا ہے ضرور عمل کرو. جب میرا جسم نیچے آ جائے تو اچھی جگہ پر دفنانا, اور یہ میری کیا ہے تلواریں ہیں, یہ میرے ساز و سامان ہے, اس کو بیچ کر میں فلاں فلاں لوگوں کو پیسے دینا ہے, قرض لیا تھا ان کو ادا کر دینا. اور تیسری بات, امام حسین کو کوفہ آنے سے روکنا. تو ابن زیاد بھڑک جاتا ہے, آنکھیں پھراتا ہے کہ اے لوگوں خبردار, یہ 3 باتوں پہ کوئی عمل کیا تو اس کا حشر بہت برا ہوگا, اس کا گھر جلا دیا جائے گا, اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا. خبردار کوئی بھی کیا ہے یہ باتوں پہ عمل نہیں کرنا. تو پھر کیا ہے جلاد کیا ہے شہید کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے عزیزوں اور دوستوں, اور کربلا کے واقعات ضرور میں سناؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں. ضرور میں کیا ہے آپ کو ابھی اور اچھی طریقے سے سنانے کی کوشش کروں گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. گزارش یہ ہے کہ اب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں, آپ ضرور سبسکرائب فرما لیں, شیئر کریں, لائک کریں, اور ضرور آپ کامنٹ میں لکھیں ویڈیو کیسا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.